مسلمانوں کی خیانت اور دشمنوں کا عروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن امریکی جو جسٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے کتائب حزب اللہ عراق کے ایک کمانڈر محمد باقر السعیدی کو ترکیہ سے گرفتار کیا۔ عموماً پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ 3 ممالک کا عموماً نام آ رہا تھا کہ ان تینوں میں سے ایک ملک سے انہیں اغوا کیا گیا ہے، جن میں ترکیہ تھا، امارات تھا اور اردن تھا، لیکن قوی امکان جو ہے وہ ترکیہ کا ہی آتا ہے، کیونکہ وہ ماسکو سے سفر کر کے واپس آ رہے تھے جہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا FBI کی جانب سے اور پھر امریکہ منتقل کیا گیا۔ اور یہ بہت بڑی خیانت ہے ترکی کی کہ جو یہ کام انہوں نے یہ خیانت اپنے چہرے پر ملی ہے۔ ہم اگر دیکھیں تاریخ میں بھی تو مسلمانوں نے ہمیشہ سے جب بھی زوال پایا ہے تو انہی خیانت کاروں کی وجہ سے پایا ہے۔ اگر سلطنت عثمانیہ کو دیکھیں کہ جس کا تیا پاچا کیا گیا وہ یہی خیانت کار تھے، یعنی عرب ملکوں میں عرب حکمرانوں کو جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلط ہیں، ان کے آبا و اجداد باقاعدہ انگریزوں سے انہوں نے جو ہے ساز باز کی اور اس ساز باز کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا۔ اور خود ہم بر صغیر میں دیکھیں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جو آج 3 ملکوں میں تقسیم ہے، خود یہاں پر بھی 1000 سال سے مسلمان حکومت کر رہے تھے، اقتدار تھا مسلمانوں کا، لیکن یہ اقتدار بھی ختم ہوا کس کے ذریعے؟ یہی خیانت کاروں کے ذریعے سے۔ خیانت کار داخل ہوئے مسلمانوں کے لبادے میں اور انہوں نے دشمنوں کا کام کیا۔ اسی وجہ سے قرآن بھی منافق کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہے کہ منافقین سے آگاہ رہو، منافقین کی بابت متوجہ رہو، کیونکہ منافق بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھیں تو مسلمان، ابھی جو ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، سیز فائر ہوا اور مرحلہ، اور ابھی پھر دوبارہ سے جو ہے وہ جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ چین کا دورہ کیا ٹرمپ نے اور ٹرمپ کو جو توقعات تھیں وہ چین سے اسے حاصل نہیں ہوئی، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ ایک جنگی ماحول بنتا جا رہا ہے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھیں تو عرب ممالک اور خصوصاً مسلمان ممالک جو ہے وہ بڑا خیانت کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایران کے خلاف۔ یعنی آپ دیکھیں تو باقاعدہ فضا سازی کی جاتی ہے اس کے خلاف، باقاعدہ لوگوں کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں صبح و شام جو ہے وہ مسلسل لگے ہوئے ہیں ایران کے خلاف جو ہے وہ مغلظات بکنے میں اور پروپیگنڈا کرنے میں۔ تو یہ خیانت کار ہمیشہ سے رہے ہیں، نہ آج ختم ہوں گے اور نہ آئندہ ختم ہوں گے اور نہ ہی ماضی میں یہ ختم ہوئے۔ بس ہمیں جو ہے وہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، ہم کسی کی لمبی داڑھی پہ نہ جائیں اور نہ ہی جو ہے مسلمانی کے لبادے میں کہ یہ مسلمان ہے چونکہ بس جو ہے یہ ہمیشہ حق پہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان ہو سکتا ہے کہ وہ غلط پر ہو، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے مقابل میں بھی جو خوارج آئے، اگرچہ وہ بڑی بڑی داڑیاں رکھتے تھے، ماتھے پر ان کے بڑے بڑے سجدوں کے نشان تھے، لیکن اپنے وقت کے امام کے مقابل آ کر کھڑے ہو گئے۔ بس یہاں سے مسلمانوں کو آگاہ ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، تاکہ یہ کسی بھی ایسے فتنے کا شکار نہ ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔